برابری پارٹی ہم جیسا کہ کہہ چکے ہیں کہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بہت سمجھنا بہت اہم ہے کہ سوشلزم اور کیپٹلزم میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کس نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تو سرمایہ داری نظام بھی صحیح سے رائج نہیں ہے۔ یہاں پہ تو سرمایہ داری ہے وہ بھی ایک ڈسٹارٹڈ فارم ہے، اس کی بھونڈی شکل ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ قبائلی سردار ہیں، پھر جاگیردار ہیں، پھر سیاسی پیر ہیں، تو یہاں پہ تو ایک ملغوبہ ہے جو کہ لوگوں پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہے جو حال ہے کہ ایک طبقہ ہے تھوڑا چھوٹا سا جو کہ ہر طرح سے ان کے پاس آسائشیں موجود ہیں، ہر طرح سے وہ عیش کر رہا ہے، جبکہ اکثریت جو ہے پاکستان کی اس کا برا حال ہے۔ مطلب یہاں پہ غربت ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، اور مسائل کی میرا خیال ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ موجودہ نظام نہیں کام کر رہا عام لوگوں کے لیے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کا متبادل کیا ہے، تو متبادل وہی ہے جو برابری پارٹی نے پیش کیا ہے، اور وہ ہے سوشلزم۔ سوشلزم اور سرمایہ داری میں فرق کیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ جو دو نظام ہیں یہ معاشی نظام تو ہیں ہی جن کا کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ معاشی نظام اور سیاست جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو جب معاشی نظام سرمایہ داری ہوگا تو سرمایہ داری جمہوریت ہوگی، جب سوشلسٹ ہوگا تو سوشلسٹ حکومت ہوگی یا سوشلسٹ سیاسی نظام ہوگا، اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو آپ کا سماج بھی بدل جاتا ہے، سماج کی ویلیوز بدل جاتی ہیں، لوگوں کے آپس میں تعلقات بدل جاتے ہیں۔ جو سرمایہ داری نظام میں ایک طاقتور اور کمزور کا فرق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب سرمایہ داری نظام میں کی جو چند خصوصیات ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، خود سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ سرمایہ داری نظام میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مطلب ریاست جو ہے اس میں بہت کم دخل دیتی ہے، تمام فیصلے جو ہیں مارکیٹ کے حوالے سے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کاروبار چلاتے ہیں، جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ارب خرب پتی لوگ ہوتے ہیں، تو ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار بڑھائیں، ان کی جو مراعات ان کو زیادہ دی جائیں، ان کو سبسڈیز دی جائیں، اور اس طرح سے خیال یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ان کا کاروبار بڑھے گا تو اس سے پروفٹ آئے گا، اور پھر یہ لوگوں کو روزگار دے سکیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ خوشحالی ٹرکل ہو کے نیچے تک جائے گی، جبکہ منافع جو ہوتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ان کی اپنی جیبوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے اس کا بچا کھچا ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر زیادہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، غریب جو ہیں وہ زیادہ غریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ فرق جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں جو آج کل پرابلم ہے، جو رونا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، وہ اسی بات کا ہے۔ تو جو اس وقت جنگ و جدل ہو رہا ہے وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے، کیونکہ جو امیر ہیں وہ لوٹ کھسوٹ میں لگے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اسی طرح امیر ملک جو ہیں وہ وسائل پہ قبضہ کرنے کی دوڑ میں ہیں، اور اس کا جو ایندھن ہے وہ عام لوگ ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا سرمایہ داری نظام۔ اچھا، دوسری طرف سوشلزم ہے۔ سوشلزم میں کیا ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کا ایک معیشت میں بہت بڑا اور مضبوط کردار ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو حاوی نہیں ہونے دیتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے کاروبار نہیں ہو سکتے، چھوٹے لوگ اپنی بزنسز نہیں چلا سکتے، اپنی کمپنیاں نہیں بنا سکتے، لیکن جو اسٹریٹجک سیکٹرز ہوتے ہیں جیسے انرجی ہے، اس طرح کے جو سیکٹرز ہوتے ہیں وہ ریاست کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ریاست ہی معیشت کو اوور آل گائیڈ کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معیشت کو شتر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ چاہے مہنگائی کرے، چاہے لوٹ کھسوٹ ہو، چاہے لوگوں کو اجرت نہ ملے، اس کو بس ریاست جو ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کرے کہ لوگوں کو اجرت ان کو اپنے کام کے مطابق ملے، ان کو حق ہو اپنی بات کرنے کا، مطلب جیسے کہ یہ ہوتی ہیں ٹریڈ یونینز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو حق ہو کہ وہ اجتماعی طور پہ نیگوشیٹ کر سکیں، جو ان کے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ تو ریاست جو ہے وہ ظلم اور استحصال نہیں ہونے دیتی، ریاست محرومی سے لوگوں کو بچاتی ہے۔ یہ سوشلزم کا نظام ہے۔ اس میں دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ایک حد تک برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی اصول ہے کہ وسائل اور مواقع پر ہر ایک کی برابری کی دسترس ہوتی ہے۔ انتہا یہ
یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں جو سہولیات ہوتی ہیں، جو سروسز ہوتی ہیں، مثلاً تعلیم ہے، علاج کا جو انتظام ہوتا ہے، پھر اس طرح سے جو ٹرانسپورٹ ہے، جو گھر ہیں، سڑکیں ہیں، نکاسی کا انتظام ہے، یہ ساری جو سروسز ہوتی ہیں یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو پکڑا دی جاتی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر انہی لوگوں کو کیٹر کرتا ہے جو اس کو منافع کما کے دیتے ہیں یا جن سے ان کو منافع ہوتا ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو اس کے بغیر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور علاج کی جو سہولتیں ہیں وہ ایک کموڈیٹیز بن چکی ہیں، مطلب آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ اسی قسم کی، اسی کوالٹی کی تعلیم اور علاج کی سہولت حاصل کر سکتے ہو۔ سوشلسٹ نظام میں یہ چیزیں مہیا کرنا ہر انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو ان کا حق ہے انسان ہونے کے ناطے سے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہر انسان جو ہے وہ ایک خوشحال باعزت زندگی گزار سکتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ معیشت اور سیاست ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو اگر سرمایہ داری نظام میں جو جمہوریت ہوتی ہے وہ، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ سرمایہ داری جمہوریت ہوتی ہے جس میں عام لوگوں کا کردار صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کو ووٹر بنا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں اب تم ان میں سے جو امیر چند لوگ ہیں ان میں سے تم انتخاب کر لو کہ کون تمہاری نمائندگی کرے گا، لیکن عام انسان کو خود جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کاغذ پہ آپ بے شک کہہ دیں کہ جی آپ جو بھی چاہے وہ الیکشن لڑ لے، لیکن اس کے لیے وہ مواقع نہیں فراہم کیے جاتے، اس کے لیے راہ ہموار نہیں کی جاتی، اس کے لیے ایسی قانون اور پالیسیاں نہیں بنائی جاتی جس سے کہ عام آدمی اتنا امپاور ہو کہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ تو آخر کار کیا ہوتا ہے کہ سیاست پر بھی انہی امیر ارب کھرب پتی لوگوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے جو معیشت چلا رہے ہیں، جن کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہنے کو تو یہ جو امیر ارب کھرب سیاستدان ہیں یہ ووٹ لے کے آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے نمائندے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے نمائندے نہیں ہوتے، یہ آپ کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ صرف اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ کے سامنے صاف ظاہر ہے کہ جب تنخواہوں میں اضافے کی بات ہوتی ہے، جب مراعات کے اضافے کی بات ہوتی ہے، تو یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہر چیز پہ احتجاج کرتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اسمبلی میں اس کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر چیز پہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، لیکن جب ان کی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سب اس پہ سائن کر دیتے ہیں کہ منہ سے چوں تک نہیں نکلتی کہ اگر عام لوگوں کو 40,000 انہوں نے منیمم ویج رکھی ہوئی ہے تو یہ خود کیوں اتنی ہزاروں لاکھوں کی تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں، اس پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، یہ ان کے جو نمائندے اسمبلیوں میں آپ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں نا، اور میں خاص طور سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے نام پہ وہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں تو وہ ان کی نمائندگی کرے گا، وہ ان کے بھلے کی بات کرے گا، وہ ان کی خیر خواہی چاہے گا، وہ ان کی زندگیاں بہتر کرے گا۔ یہ ایک خام خیالی ہے، اس کو دماغ سے نکال دیں آپ، یہ لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ جو سوشلسٹ جمہوریت ہوتی ہے اس کا جب انسانوں میں برابری کی بنیاد پہ ہر چیز طے ہو رہی ہے تو جمہوریت بھی برابری کی بنیاد پہ طے ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب فیصلے ہوں گے تو اس میں عام لوگوں کی رائے شامل ہوگی، عام لوگوں کی بات ہوگی، عام لوگوں کی آواز ہوگی اس میں، کیونکہ جو فرق ہوتا ہے وہ دولت سے پیدا ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے وہ دولت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب عام لوگوں کے پاس برابر کے حقوق ہوں گے، برابر کی دسترس ہوگی وسائل پر بھی، مواقع پر بھی، جو ملک میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی کاروبار چل رہا ہے، ان کی رائے اس میں اور ان کا حصہ ہوگا اس میں، تو جمہوریت بھی اسی نظام کی جو عکاسی کرے گی۔ اور جب یہ نظام ایسا ہوتا ہے تو آپ کا سماج خود بخود بدلتا ہے۔ جب آپ کی معیشت برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جب آپ کی سیاست برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو آپ کا سماجی جو نظام ہوتا ہے اس میں بھی یہ جو امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، اس کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی لوگ، مرد، عورت، ہر قسم کے مذہب کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر کلچر کے لوگ، ہر طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ملک میں رہتے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں ان کو اس طرح سے رہنا چاہیے۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، اور جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ آپ کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی ایک سیاستدان، کبھی دوسرے، اس کے پیچھے آپ لگے رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے۔ آپ کی زندگی اور آپ کا جو مستقبل ہے وہ کبھی بہتر نہیں ہوگا۔